بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم زندگی کے ہر حصے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والے بنیں، تجارت کریں اسلام کے ضابطے کے مطابق، ہر اس چیز سے بچیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ رشوت، سودی لین دین، غبن، غصب، چوری، ڈکیتی، یہ سب حرام ہے۔ کسی کا مال ناجائز طریقے سے لینا، خیانت کرنا قیامت کے دن انسان کے لیے وبال کا سبب ہے۔ قرآن پاک میں یہ بات ہے کہ جو سودی لین دین کر رہے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیں۔ یہ بات حدیث شریف میں آئی ہے کہ سود کا ایک درہم 36 مرتبہ بدکاری سے زیادہ سنگین گناہ ہے۔ درہم کہتے ہیں اس زمانے کے سکے کو، اس زمانے میں چاندی کا سکہ ہوتا تھا، درہم کہا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ سود کا سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ ایک تو زناکاری کتنا سخت جرم ہے، پھر اگر کوئی ایسا برا عمل اپنی ماں کے ساتھ کرے تو کتنا سنگین اور کتنا قبیح و شنیع عمل ہے۔ در حقیقت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا چاہا کہ تم سود کے بارے میں کسی بھی درجے میں کوئی گنجائش نہ پیدا کرو، کوئی نرمی اختیار نہ کرو۔ جو چیز اللہ نے حرام کر دی ہے وہ ہمیشہ حرام رہے گی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے۔ سود کا انجام یہ ہے کہ وہ بالآخر ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ چاہے سودی لین دین کرنے والا کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، آخری یہ نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے سودی لین دین سے بچنا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے شہر میں بہت سے لوگ سود لے رہے ہیں، سود دے رہے ہیں۔ جتنے کاروبار کی طاقت نہیں ہے اتنا کاروبار بڑھا لے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کو قرض لینا پڑتا ہے اور پھر سود دینا پڑتا ہے۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح سود لینا حرام ہے ویسے ہی سود دینا بھی حرام ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ لعن اللہ وآکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سوا، اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو اس لیے یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم تو سود دے رہے ہیں، سود لے نہیں رہے ہیں۔ سود لینا اور دینا دونوں سخت جرم ہیں۔ سود کے کسی بھی معاملے میں شریک ہونا بھی بدترین جرم ہے۔ تو اس لیے کاروبار اپنی حیثیت کے مطابق کریں، سود سے بچیں۔ کوئی ایسا پیشہ اختیار کر لیں جو معمولی ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ سودی لین دین کر کے جہنم کی آگ خریدیں۔ قرآن پاک میں ایسے الفاظ آئے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ حرام مال کھانے والا در حقیقت اپنے پیٹ میں حرام مال نہیں ڈالتا، جہنم کے انگارے اور شعلے ڈالتا ہے۔ یعنی جو حرام مال اپنے پیٹ میں داخل کر رہا ہے وہ آگ کے شعلے اور انگارے اپنے پیٹ میں داخل کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سب سے بہت دل کی گہرائی سے یہ کہتا ہوں کہ سود کے ایک ایک پیسے سے، ایک ایک آنے سے بچیں، اللہ کے حضور میں توبہ کریں۔ بہت سے تجربات ہیں، میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، اپنے حالات بتاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب سے سودی لین دین میں پڑے تو ان کا اچھا خاصا کاروبار، چلتا ہوا روزگار وہ بھی تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس لیے ہمیں دنیا کے نقصان سے بچنے اور آخرت میں عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ سودی لین دین سے ہم اپنے آپ کو الگ کریں، اللہ سے ڈریں، ایمان و یقین کے راستے پر چلیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اس کی ذات پر اعتماد کریں، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ سے روزگار مانگیں۔
رات کے آخری پہر اللہ کے آگے گرم آنسو بہائیں، اس وقت اعلان ہوتا ہے کوئی روزی مانگنے والا جس کو میں روزی عطا کروں۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ رزق کے خزانے عطا کرے گا۔ توبہ استغفار کریں، حدیث میں من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضیق مخرجا ورزقه من حیث لا يحتسب۔ جو کثرت سے استغفار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 3 نعمتیں عطا کرے گا، ہر غم سے نجات دے گا، ہر تنگی سے کشادگی عطا کرے گا، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔